اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، آج جو نادر اور نایاب واقعہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ یقیناً آپ کے علمی ذوق کی تسکین کا باعث ہوگا اور آپ کے علم میں اضافہ کرے گا۔ اس واقعے کی نسبت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے ہے۔ ہم اپنی اس تمہیدی گفتگو میں اس واقعے کا نقشہ کھینچنے کی بجائے آپ کو ویڈیو پر لیے چلتے ہیں تاکہ آپ فوری طور پر اس واقعے سے آگاہ ہونا شروع ہو جائیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر۔ ناظرین معظم، جب حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو ظاہری خلافت ملی اور حاکم شام نے آپ کے خلاف بغاوت کی اور دونوں اطراف سے جنگ کے شعلے بلند ہونے کے آثار پیدا ہوئے، تو یہی خبر قیصر روم نے اپنے دربار میں سنی۔ اس نے اہل دربار سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے، ان میں سے شام والا حق پر ہے یا کوفہ والا؟ پھر قیصر روم نے درباریوں کو کہا کہ تم جاؤ اور بازار میں عرب تاجروں کو تلاش کرو اور انہیں میرے دربار میں پیش کرو تاکہ میں ان سے یہ دریافت کر سکوں۔ حکومت کے نمائندوں نے کچھ دیر بعد قیصر روم کے سامنے دو افراد پیش کیے، جن میں سے ایک کا تعلق شام سے اور دوسرا کا کوفہ سے تھا۔ قیصر روم نے شام والے سے حاکم شام اور اس کی شکل و صورت اور اس کے کردار کے متعلق سوال کیے، پھر کوفہ کے تاجر سے حضرت علی کے اوصاف و شمائل دریافت کیے۔ اس نے تفصیل سے جوابات دیے۔ اس پر قیصر روم نے کہا کہ ذائچے والے بت میرے سامنے لائے جائیں۔ پھر اس نے ان سے فال نکالی تو کہا کہ حاکم شام غلطی پر ہے جبکہ کوفہ کا حاکم حق پر ہے۔ پھر قیصر روم نے حاکم شام کو خط لکھا کہ آپ اپنے خاندان میں سے کسی باخبر شخص کو میرے پاس بھیجیں، اور اسی طرح کا ایک خط حضرت علی علیہ السلام کو بھی لکھا، اور آخر میں اس سے لکھا کہ میں آپ کے نمائندوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اس کے بعد میں انجیل کی روشنی میں فیصلہ کروں گا کہ آپ میں سے حکومت و خلافت کا حقدار کون ہے۔ جب قیصر روم کا خط حاکم شام کو ملا تو اس نے اپنے بیٹے یزید کو روانہ کیا، اور حضرت علی علیہ السلام نے اپنے فرزند امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو قیصر کے دربار میں روانہ کیا۔ جب یزید قیصر روم کے پاس پہنچا تو اس نے قیصر روم کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور اس کے سر کو چوما۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جب قیصر روم کے دربار میں پہنچے تو آپ نے فرمایا، تمام حمد ہے اس خدا کے لیے جس نے مجھے یہودی، نصرانی، مجوسی، سورج، چاند، بت اور کسی گائے کا پجاری نہیں بنایا۔ اس نے مجھے باطل سے کترا کر چلنے والا فرما بردار بنایا اور مجھے مشرکین میں سے نہ بنایا۔ عرش عظیم کا مالک اللہ برکتوں والا ہے، اور تمام حمد اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ کہہ کر آپ ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ قیصر روم نے دونوں مہمانوں سے ملاقات کی۔ اس نے پہلے یزید بن معاویہ سے ملاقات کی اور اپنے خزانے سے 313 صندوق منگوائے جن میں انبیاء کرام کی مورتیاں رکھی ہوئی تھیں۔ پھر اس نے ہر صندوق میں سے یکے بعد دیگرے مورتیاں نکالیں اور ہر مورتی کے متعلق اس نے یزید سے پوچھا کہ یہ مجسمہ کس کا ہے۔ یزید نے تمام مجسموں کے متعلق اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ پھر قیصر روم نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ مخلوقات کا رزق کہاں سے آتا ہے، اور مرنے کے بعد اہل ایمان کی روحیں کہاں جمع ہوتی ہیں اور کفار کی روحیں کہاں جمع ہوتی ہیں۔ یزید نے ان مسائل سے بھی اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد قیصر روم نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا، میں نے یزید سے ابتدا اس لیے کی ہے تاکہ اسے یہ معلوم ہو سکے کہ آپ وہ کچھ جانتے ہیں جسے وہ نہیں جانتا، اور آپ کے والد وہ کچھ جانتے ہیں جسے اس کا والد نہیں جانتا۔ میرے سامنے لوگوں نے آپ کے والد اور اس کے والد کا حلیہ بیان کیا ہے۔ میں نے انجیل سے رہنمائی حاصل کی تو مجھے وہاں یہ دکھائی دیا کہ محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور علی ان کے وزیر ہیں، اور جب میں نے اوصیاء کا باب پڑھا
تو اس میں لکھا تھا کہ آپ کے والد محمد مصطفیٰ کے وصی ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے قیصر روم سے کہا، تم نے توریت، انجیل، زبور اور قرآن میں سے جو کچھ پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ سکتے ہو، خدا نے چاہا تو میں تمہارے سوالات کا جواب دوں گا۔ قیصر روم نے انبیاء کرام کے مجسمے منگوائے اور ایک مجسمے کی طرف اشارہ کر کے کہا، بتائیے یہ کس کا مجسمہ ہے؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضرت آدم صفی اللہ کی تصویر ہے۔ پھر اس نے ایک اور مورتی کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ کس کی تصویر ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ تمام انسانوں کی والدہ جناب حوا سلام اللہ علیہا کی تصویر ہے۔ پھر قیصر روم نے ایک خوبصورت مورتی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ کس کی تصویر ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ شیس بن آدم ہیں، یہ انسانوں کی طرف مبعوث ہونے والے پہلے فرد ہیں اور انہوں نے 1040 سال کی عمر پائی تھی۔ پھر اس نے ایک اور مورتی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ کس کی تصویر ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ صاحب سفینہ حضرت نوح علیہ السلام کی تصویر ہے اور انہوں نے 900 برس تک اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی۔ پھر اس نے ایک اور مورتی کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا کہ یہ کس کی تصویر ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر ہے، جن کی پیشانی اور سینے کو اللہ نے کھلا بنایا تھا۔ پھر اس نے ایک اور مورتی کی طرف اشارہ کیا اور پوچھنے لگا کہ یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ حضرت یعقوب کی تصویر ہے، جن کا لقب اسرائیل تھا۔ پھر آپ نے بالترتیب حضرت اسماعیل، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت شعیب، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصاویر کا تعارف کروایا۔ بعد ازاں قیصر روم نے آپ کے سامنے انبیاء کے اوصیاء اور وزراء کی تصاویر بھی پیش کیں۔ آپ نے ان سب کی پہچان کی اور سب کے بارے میں بتا دیا۔ انبیاء و اوصیاء کے بعد اس کے کچھ بادشاہوں کی مورتیاں آپ کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آپ انہیں پہچانیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان کا ذکر توریت، زبور، انجیل اور قرآن میں موجود نہیں ہے، اس لیے یہ بادشاہوں کی تصویریں ہی ہو سکتی ہیں۔ آپ کے جوابات سننے کے بعد قیصر روم نے کہا، اہل بیت محمد، میں آپ کے متعلق یہ گواہی دیتا ہوں کہ خدا نے آپ کو اولین و آخرین کا علم عطا کیا ہے اور اس نے آپ کو تمام جملہ آسمانی کتابوں اور صحائف انبیاء کا علم عنایت فرمایا ہے۔ اس کے بعد قیصر روم نے ایک انتہائی چمکدار مجسمہ آپ کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ یہ کس کی تصویر ہے؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اس مجسمے کو دیکھ کر رونے لگے اور فرمایا کہ یہ میرے جد نامدار خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر ہے۔ قیصر روم نے کہا، ہم نے انجیل میں پڑھا ہے کہ آخری نبی اپنے نواسوں کو کچھ جائیداد ہبہ کرے گا، تو کیا آپ کے نانا نے آپ کو کچھ ہبہ بھی کیا تھا؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، ہمارے نانا نے ہمارے لیے ایک جائیداد ہبہ کی تھی۔ قیصر روم نے کہا، کیا وہ جائیداد اب بھی آپ کے دست تصرف میں ہے؟ امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا کہ نہیں، لوگوں نے ہمیں اس جائیداد سے محروم کر دیا ہے۔ قیصر روم نے کہا کہ یہ امت نے آپ پر پہلی زیادتی کی، پھر انہوں نے آپ سے مسند خلافت لے کر آپ پر سخت ظلم کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ لوگ ہی حق کو قائم کرنے والے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے ہیں۔ بعد ازاں قیصر روم نے کہا کہ اچھا، آپ بتلائیں کہ وہ 7 اشیاء کون سی ہیں جو ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئیں؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ 7 اشیاء یہ ہیں: حضرت آدم، حضرت حوا، حضرت اسماعیل کی جگہ ذبح ہونے والا مینڈھا، ناقہ صالح، ابلیس ملعون، سانپ اور دفن کا طریقہ سکھانے والا کوا۔ قیصر روم نے کہا، مخلوقات کا رزق کہاں سے آتا ہے؟ آپ نے فرمایا، مخلوقات کا رزق 4تھے آسمان پر ہے، جہاں سے بقدر ضرورت زمین پر لایا جاتا ہے۔ قیصر روم نے کہا کہ مرنے کے بعد مومنین کی روحیں کہاں جمع ہوتی ہیں؟ آپ نے فرمایا، مومنین کی ارواح ہر شب جمعہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے پاس جمع ہوتی ہیں، اور یہ وہ مقام ہے جہاں سے اللہ نے زمین بچھانے کی ابتدا کی،
اور اسی مقام سے لپیٹنا شروع کرے گا۔ قیصر روم نے کہا کہ کفار کی ارواح کہاں جمع ہوتی ہیں؟ آپ نے فرمایا یمن کے علاقے حجر موت کی وادی میں یہ ارواح جمع ہوتی ہیں، اور جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تمام لوگوں کو بیت المقدس کی چٹان کے پاس جمع کرے گا، اور اہل جنت چٹان کے دائیں جانب اور اہل دوزخ چٹان کی بائیں جانب ہوں گے۔ پھر متقین کے لیے جنت کو قریب کر دیا جائے گا اور ساتویں زمین کے نیچے دوزخ کو گرم کیا جائے گا۔ پھر اہل جنت جنت میں اور اہل دوزخ دوزخ میں چلے جائیں گے۔ جب امام حسن مجتبی علیہ السلام قیصر روم کے سوالوں کے جواب دے چکے تو قیصر روم نے یزید سے کہا تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اس علم کو صرف نبی مرسل یا اس کا مددگار وصی ہی جان سکتا ہے، اور جو بھی ان کے مقابلے پر آئے گا وہ گمراہ اور منحرف ہے۔ یزید ملعون خاموش ہو کر یہ سب سنتا رہا اور اس سے کوئی جواب نہ بن سکا۔ اس کے بعد قیصر روم نے دونوں نمائندوں کو الوداع کہا اور دونوں اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ قیصر روم نے معاویہ کو ایک خط لکھا جس میں اس نے لکھا کہ تم اپنے آپ کو حق کے مقابلے پر نہ لاؤ ورنہ اخروی عذاب تمہارا مقدر بن جائے گا، اور اس نے حضرت علی علیہ السلام کے نام بھی ایک خط روانہ کیا جس میں اس نے لکھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ حق و صداقت کے علمبردار ہیں اور آپ ہی علوم انبیاء کے وارث ہیں۔ جو کوئی بھی آپ سے جنگ کرے آپ اس سے جنگ کریں، کیونکہ آپ کا مخالف باطل کا شیدائی ہے۔ ناظرین معظم، یہ واقعہ کتاب مدینۃ المعاجز جو آیت اللہ ہاشم البحرانی کی تصنیف ہے اس کے اردو ترجمے کی جلد دوئم کے صفحہ 82 پر ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہمارے کسی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہماری آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔